السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر 1447 مطابق 2026 کے لیے یہ کچھ خاکہ پیش خدمت ہے بیان کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے تو عید کے حوالے سے بتایا جائے کہ اسلام میں 2 دن اللہ نے عید کے رکھے ہیں۔ ایک آج کا دن عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، اور دونوں عیدیں ایک قربانی کے بعد ہوتی ہیں۔ عید الفطر مہینہ بھر روزے رکھنے کے بعد خوشی کے لیے دن دیا گیا روزوں کے اختتام پر، اور دوسری عید بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو بیٹے کی قربانی کے نتیجے میں یہ عید دی گئی، اور دونوں دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوتی ہے۔ لہذا ان دنوں میں عید کا ماحول گھروں میں بھی ہونا چاہیے، اعزاء اقربا میں بھی ہونا چاہیے، کھانے میں اہتمام ہو، اچھے کھانے بنائے جائیں، لباس عمدہ پہنا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ مسلمان روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ افطاری کے وقت کی خوشی کے بارے میں 2 قول ہیں شراح حدیث کے۔ ایک روزانہ کی افطاری مراد ہے کہ دن بھر کا بھوکا پیاسا جب افطاری کرتا ہے تو اسے ایک خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی خوشی ہے۔ اور دوسرا عند فطری سے مراد یہی عید الفطر ہے کہ اس دن بھی خوشی ہوتی ہے، ظاہر ہے عید کا دن ہے، اور دوسرا جب کل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس دن جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور روزے داروں کا گویا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کے دن عید پڑھنے کے لیے آنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ آج جو تم مجھ سے آخرت کے بارے میں مانگو گے میں وہ عطا کروں گا۔ اب ہمارے آخرت کے بہت سے مسائل ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، ہماری قبروں کو راحت کا ذریعہ بنائے، جنت کا باغ بنائے، برزخ کے عذاب سے بچائے۔ پھر جب قبروں سے اٹھنا ہو تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں خوشی خوشی پہنچائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اللہ ہمیں چمکتے ہوئے چہرے والا بنائے، روشن چہرے والا بنائے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر پہ حاضری نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پرسرا سے گزرنا ہے، اللہ وہ گزرنا آسان فرمائے، ہمیں اصحاب الیمین میں بلکہ سابقین اولین میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور اس دن کی سختی سے، بھوک سے، پیاس سے، رنج و الم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور بغیر حساب و کتاب کے درجات علیہ کے ساتھ اولی دخول کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ہمارے آخرت کے مسائل ہیں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو فرمایا جو تم مجھ سے مانگو گے آخرت کے بارے میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو تم دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں دیکھوں گا اس میں بہتر کیا ہے، جو بہتر ہوگا وہ عطا کروں گا، جو مانگا ہے وہی دے دوں گا، اور اگر اس سے کہ اور بہتر ہوا میرے علم میں تو جو مانگا وہ نہیں دوں گا، اس سے بہتر دے دوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَارْتِفَاعِي مَكَانِي، 4-5 قسمیں کھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو یہ عید ہے اصل میں، تو عید اصل تو اسی کی ہے جس کو یہ کہہ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جس سے اپنی رضا کا اور جنت کے عطا ہونے کا اعلان فرما دے۔ واقعی جن حضرات نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور اس مہینے میں اللہ کا قرب ڈھونڈا ہے اور اللہ کے قریب بھی ہوئے ہیں، انہیں یہ بجا طور پہ خوشی کا دن ان کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس خوشی میں شریک ہوں۔ پھر دوسرے مرحلے پہ اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے اس پہ کچھ کہہ دیا جائے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس کے ساتھ عید کی وجہ سے کچھ دنوں کی جنگ بندی کا فیصلہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل فرما دیں، اور جو بھی معاملات ہیں اللہ اس کو حل فرما دے، اور اس قضیے کو، اس فتنے کو ختم فرما دے، اور جہاں جہاں کچھ معاملات ہیں اللہ فریقین کو مل بیٹھ کے حل کرنے کی
اور جنگ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس طرح مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دور دورہ ہے اور کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا آئندہ چل کے حالات بنتے ہیں اور کس طرف یہ حالات جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہو اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ بجائے خاموش تماشائی بننے کے، ایسے خواہ کے تبصرے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ پوری دنیا کے لوگ اگر عید کے دن ہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خیر مانگیں، بھلائی مانگیں اور مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد مانگیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن ہمیں آپس میں لڑا کے وہ اپنا منصوبہ پورا کر رہا ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسا میزائل چلتا ہے جس کا نقصان متعدی ہو اور دہائیوں تک باقی رہے، تو مسلم دنیا اور مسلم امہ کا کیا حال ہوگا؟ جہاں بھی پٹ رہے ہیں بیچارہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ پھر عید کے دن کے بارے میں فطرانے کا حکم کہ فطرانہ عید پڑھنے سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے۔ اگر آپ نے عید پڑھ لی ہے تو فطرانے کا وقت گزر گیا ہے، پھر یہ عام صدقہ بن جائے گا حدیث کے مطابق، لیکن اس کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ تو جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے روزے معلق ہوتے ہیں آسمان کے درمیان جب تک کہ وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اپنی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو شریک کریں۔ قیدی ہیں بیچارے، کچھ قیدیوں کے گھر میں بیوی بچے ہیں، اڑوس پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں ایسے محتاج لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ بڑی عید میں تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس عید پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فطرانہ رکھا ہے، لیکن فطرانے کی رقم سے کیا بنتا ہے آج کل؟ کسی بیچارے کے کپڑے تو نہیں آ سکتے فطرانے سے، اس کے گھر میں تو ہانڈی بھی نہیں بن سکتی۔ کم از کم آج غریب لوگ بھی گوشت بنا لیں، آج وہ بھی کچھ خوشی کر لیں، انہیں بھی پتا ہو کہ آج عید ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے احباب کے ساتھ اور غمخواری کا اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنے کی کوشش ہو، اور اس طرح اپنے اعزاء اقربا کے ہاں بھی جانا ہو تو اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور ساتھیوں سے استقامت کے حوالے سے بات کی جائے کہ دیکھیں رمضان تو ختم ہو گیا لیکن قرآن تو باقی ہے، مساجد تو باقی ہیں، نماز تو باقی ہے اور اذان تو ہوتی رہے گی۔ تو ان سے یہ وعدہ لیں کہ رمضان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ بس ایک مہینہ آپ کر لیں پھر چھٹی، پھر نماز بھی نہ پڑھیں، پھر قرآن کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ یہاں تو سحری بھی کھاتے تھے اور فجر کی نماز بھی قضا ہو رہی ہے۔ تو اس طرح استقامت کا درس دیں، اور اس پر کافی باتیں کہی جا سکتی ہیں استقامت کے بارے میں۔ الاستقامت فوق الف کرام منذ علی قاری کا قول ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اور اسی آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے کہا شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں فکر تھی، ایک تو حکم استقامت تھا اور ایک امت کو اسی طرح چلانے کا حکم تھا جیسا کہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ استقامت کا جو حکم ہے اس کی پابندی کی، وہ استقامت کا حکم بیان کیا جائے اور لوگوں سے گویا کہ وعدے لیے جائیں، انہیں اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ رمضان کے بعد بھی پابندی کریں گے، کم از کم نماز با جماعت، روزانہ کی تلاوت اور اسی طرح جو معمولات تھے ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر بھی بات ہو جائے لعلکم تتقون کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ تو اب پتہ چلے گا کہ ہم میں روزہ جو ہم نے رکھا ہے وہ با مقصد تھا کہ نہیں۔ اگر تقویٰ حاصل ہو گیا ہے تو مقصد پورا ہو گیا، اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوا پھر مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو اس میں ہم دیکھیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کرنی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے ہیں، بس اسی میں منحصر ہے۔ ہم چاروں باتوں میں دیکھیں کہ میں حقوق اللہ پوری ادا کر رہا ہوں، کہیں کمی ہے تو اس کو دور کرو، نماز میں کمی ہے، ذکر میں کمی ہے اور عبادات میں کمی ہے، احکامات خداوندی کے بجا لانے میں کمی ہے، اس کو پورا کروں۔ حقوق العباد، کسی کو میں ستا رہا تھا، کسی کا حق مار رہا تھا، کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا، میں اس سے باز آ جاؤں، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ بس یہ ایک دو ہی باتیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یوں بھی کہیں کہ نیکی ہے اور بدی ہے، کہ زندگی میں نیکی زیادہ کرنی ہے اور گناہ کو کم کرنا ہے۔ تو ہم ابھی عزم کریں، ہم سوچیں ہماری زندگی میں کون سے گناہ ہیں، کون کون سے گناہ ہیں،
تو وہ ہم ختم کریں، ان کو سوچیں، لکھیں اگر وقت ہو، وقت ہونا چاہیے، کون سی نیکی نہیں ہے، نماز کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے، فجر کی نماز کے حوالے سے، نمازوں کی سنتوں کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے، رمضان کے روزوں کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے، عید کی قربانی کے حوالے سے، اور اللہ کے احکامات ہیں، حرام سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں، اور اس وقت ہم سوچیں اپنے سامعین سے کہ ہم خود بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے اندر جو نیکی نہیں وہ آئے، کم از کم ہر رمضان میں اتنا تو ہو، ہماری زندگی میں نیکی کی فہرست میں اضافہ ہو، تعداد بڑھے، اور گناہ کی لسٹ میں کمی آئے. جو بھی گناہ ہے، نیکی نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. میں غیبت کرتا ہوں، میں چغلی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، تو اس سے باز آئے. میں اپنے کام میں کام چوری کرتا ہوں، میں کہیں ملازم ہوں، میں وقت پہ نہیں جاتا ہوں، یہ سارے کام ہیں. تو یہ سب سوچ کے اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں، اور جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کو کم کرنے کے لیے فکر مند ہوں، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا جو رمضان ہے وہ با مقصد گزرا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا اثر اگلے رمضان تک رہتا ہے. تو جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا یہ رمضان کیسا گزرا ہے، تو اگلے رمضان تک اگر اس کا اثر باقی ہے، اس کا مطلب رمضان ٹھیک گزرا ہے. اگر رمضان صحیح نہ گزرا ہو تو عید کے دن ہی پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. صاحب عید کی نماز کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر ظہر میں آپ دیکھ لیں مسجدوں میں عید کے دن، اثر میں دیکھ لیں پتہ نہیں وہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں. جو عید میں اتنے آئے ہوئے تھے، کیا وہ کسی فلائٹ سے آ کے واپس چلے گئے، کسی اور ملک کے تھے؟ تو یہ ایک سانحہ ہے. تو اس پہ لوگوں کو متوجہ کریں، فضائل بھی سنائیں، اور اس کے ساتھ عزائم بھی ان سے لیں، اور امت مسلمہ کے حوالے سے دعائیں بھی کروائیں. باقی ایک طریقہ آپ بتاتے ہیں لوگوں کو اس نماز کا، اس میں تکبیریں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں معمول سے. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہوتی ہیں 3 تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھی میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دینے ہیں. پھر معمول کے مطابق فاتحہ. سنت یہ ہے کہ عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، وہ تلاوت کر لیں مشکل نہ ہو تو. پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے تکبیریں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ چوتھی وہ رکوع کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے صرف تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا. اور عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا واجب ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ دعا نماز کے بعد کرتے ہیں، بعض میں خطبے کے بعد کرتے ہیں. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، دعا ہے. اگر عید کے بعد کریں، نماز کے بعد کریں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ویسے بھی ثابت ہے اور قبول ہوتی ہے. جہاں یہ معمول ہو وہاں وہ کر لیں، اور جہاں خطبے کے بعد دعا ہو وہاں وہ کر لیں، کیونکہ ایک مجلس ختم ہو رہی ہے اور ختم مجلس کی دعا ہوتی ہے. تو جو پہلے سے معمول چل رہا ہو اس کو نہ توڑیں، جیسے کوئی کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، اور عید کی جو حقیقی خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جنت ہے، اور قلب کی دل کی راحت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.